سابق نائب صدر جو بائیڈن بار بار سر ٹرمپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ وبا سے نمٹنے کے لیے انہوں نے غلط ہدایات دیں اور کاروباروں کو ایسے وقت کھول دیا جب کچھ ریاستوں میں کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مرکزی حکومت مؤثر رہنمائی کرنے سے دستبردار ہو چکی ہے۔ کم از کم وائٹ ہاؤس نے تو ایسا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اوباما انتظامیہ کے دور میں جو بائیڈن نے ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی کامیابی سے قیادت کی تھی۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت کو زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ حال ہی میں امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور معاشی بحران سے 2 کروڑ سے زائد افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ جو بائیڈن کے منصوبے کے مطابق کرونا وائرس کے ٹیسٹس، ویکسین اور علاج کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے امداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت وائرس سے متاثر افراد کے علاج کے لیے کام کرنے والی نرسوں اور ڈاکٹرز کو معاوضہ ادا کرے گی اور بیمار ہونے والے تمام ملازمین کو بے روزگاری الاؤنس فراہم کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ تمام باضمیر لوگ اس طرح کے پروگرام کا نفاذ چاہیں گے، کیونکہ اس وبا کے دوران پتہ چلا ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر سب کی بھلائی کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر کوئی وائرس سے محفوظ رہے۔ دوسری جانب قدامت پسند نظریات کے حامی کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے اخراجات بڑھیں گے اور معاشی بحالی دب کر رہ جائے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس وبا کی آڑ میں ہیلتھ کیئر کے لیے سرکاری اخراجات اور ملازمین کے لیے مراعات میں مستقل طور پر اضافہ کر دیں گے۔ ہمیں ان لوگوں کو عارضی امداد فراہم کرنی چاہیے جنہیں اس کی اشد ضرورت ہے، اور ہماری زندگیوں میں حکومت کی مداخلت کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ نومبر کے انتخابات میں دونوں امیدواروں کی حکمت عملی میں فرق یہ ہوگا کہ صدر ٹرمپ معیشت کی بحالی پر زور دیں گے، جبکہ جو بائیڈن کی توجہ لوگوں کی ملازمتوں پر بحفاظت لوٹنے پر ہوگی، اور یہ اس انتخابی مہم میں اہم ایشوز ہوں گے۔ برائن پیڈن کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔